تھوڑی ہی دور آنے کے بعد ہمیں ایک ٹرک دکھائی دیا جو سبک رفتاری سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اور چند لمحوں کے بعد ٹیکسی کراس کر گیا۔ سڑک کے دائیں بائیں کھیت تھے جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ویسے سرکار میں رات میں مضافات میں سفر نہیں کرتا۔ چند لمحوں کے بعد دیال سنگھ نے دوبارہ کہا، کیوں؟ کیونکہ سرکار ادھر ڈاکوؤں شاکوؤں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ دیال سنگھ نے وجہ بتائی، پر تسی بے فکر رہو، میرے اوپر گرو دی خاص کرپا ہے، ڈاکو شاکو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ہنکاری بھر کر خاموش ہو گیا۔ دیال سنگھ دوبارہ بولا، اس طرف جانے کی دوسری وجہ بھی ہے سرکار۔ وہ کیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کرتارپور میں میرا یار بیلی رہتا ہے، دیال سنگھ نے وجہ بتائی۔ تسی کو تہاڈی منزل تے اتار کر میں اپنے دوست دھرم سنگھ کے پاس چلا جاؤں گا، باقی دی رات وہیں گزاروں گا، پھر صبح واپس شہر چلا جاؤں گا۔ میں نے جواباً سر ہلا دیا۔ اب ساری بات سمجھ آئی تھی کہ دیال سنگھ کرتارپور جانے کے لیے کیوں راضی ہوا تھا۔ ایک تو اسے ڈبل کرایہ مل رہا تھا، دوسرا اس کا دوست بھی اسی علاقے میں تھا، وہ اس سے بھی مل لے گا۔ کچھ سوچ کر میں نے دیال سنگھ سے پوچھا، دیال سنگھ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اوہ نہیں سرکار، دیال سنگھ نے فوراً جواب دیا، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، پر جلد ہو جائے گی۔ اب کی بار میں خاموش رہا۔ اس دوران ہم مضافات میں کافی دور نکل آئے تھے۔ مضافات میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، گھنے درخت ہیولوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ اس دوران 3-4 اور ٹرک بھی گزرے تھے، شاید ان پر سامان تھا اور وہ شہر جا رہے تھے۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد جب مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اب ٹیکسی سے اتر جانا چاہیے، کیونکہ میں عمارت کے قریب پہنچ گیا تھا، تو میں نے دیال سنگھ کو ٹیکسی روکنے کا کہا۔ دیال سنگھ کے چہرے پر حیرت لہرائی۔ سرکار، یہاں ویران جگہ پر کیوں اترنا چاہتے ہو؟ ہم کرتارپور کے قریب ہی موجود ہیں، تسی مینوں اپنے گھر کا ایڈریس بتا دو، میں آپ کو گھر کے دروازے پر اتار دوں گا۔ نہیں تو مجھے یہیں اتار دو، میں نے کہا، باقی کا راستہ میں پیدل چل کر طے کر لوں گا۔ سرکار، کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ دیال سنگھ تشویش بھرے لہجے میں بولا، اگر کہیں کوئی ڈاکو شاکو مل گیا تو؟ یار، میں پہلی بار اپنے گھر نہیں جا رہا، میں نے برا منانے والے لہجے میں کہا، تم ٹیکسی روکو۔ مجھے اب احساس ہوا تھا کہ میں نے ٹیکسی ہائر کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے باقی رات کہیں گزار کر صبح سفر کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خطرے نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ میری تلاش میں آنے والے دیپک کے ساتھ ہی ادھر بھی جا سکتے تھے جدھر ہوٹل تھا۔ بالفرض اگر وہ وہاں پہنچ گئے اور لڑکے نے میرے بارے میں بتا دیا کہ میں دیال سنگھ کے ساتھ کرتارپور گیا ہوں، تو وہ میرے پیچھے آ سکتے تھے۔ ایک غلطی اور بھی ہوئی تھی، وہ یہ کہ اگر میں دیال سنگھ کو رامپور کے گاؤں میں بتا دیتا تو کم از کم اگر دیال سنگھ پکڑا بھی جاتا تو وہ رامپور گاؤں کا ہی نام لے لیتا، اس طرح وہ مجھ تک نہ پہنچ سکتے۔ یہ میرا قیاس تھا، ضروری نہیں تھا کہ دیپک کے گرگے میری تلاش میں اس ہوٹل تک پہنچ گئے ہوں، لیکن یہ سب باتیں میرے مد نظر تھیں اور میں انہی نکات پر سوچ رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اب میں دیال سنگھ کو رامپور گاؤں جانے کا کہہ کر بھٹکا نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ شک میں پڑ جاتا۔ دیال سنگھ کو شاید میرے لہجے کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سڑک کے کنارے ٹیکسی روک دی۔ میں نے اسے ڈبل کرایہ دیا اور ٹیکسی سے اتر گیا۔ جب دیال سنگھ نے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں پیدل ہی آگے بڑھا۔ ابھی میں نے چند گز کا فاصلہ ہی عبور کیا تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں ہیڈ لیمپس کی روشنی سامنے سڑک پر پڑتی دکھائی دی تو میں بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ یک بارگی میرا دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ہیڈ لیمپس کسی کار کے ہی تھے اور میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ یقیناً اس کار میں دیپک کے ساتھ ہی سوار ہیں اور ہوٹل والے لڑکے سے میرے بارے میں پوچھ کر اسی طرف آئے ہیں۔ وہ کار سبک رفتاری سے آ رہی تھی اور لمحہ بہ لمحہ ہمارے درمیان فاصلہ کم پڑتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں ہلچل مچ گئی تھی، مجھے اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے تو میں جلدی سے سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں دبک گیا کہ مبادا ہیڈ لیمپس کی روشنی میں ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور میں خطرے میں گھر جاؤں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 108 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ جیسے جیسے وہ کار قریب آتی جا رہی تھی میرے وجود پر اضطراری کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی اب قریب آ گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ کار سبک رفتاری سے میرے سامنے سے گزر گئی اور میں صرف اتنا دیکھ سکا کہ اس میں 3 افراد شامل تھے۔
نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ تینوں دیپک بابو کے ساتھی ہیں، تاہم میں نے خود کو تسلی دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کار کافی دور جا چکی تھی، اس لیے میں جھاڑیوں میں سے باہر نکل کر تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر وہ دیپک بابو کے ساتھی تھے تو وہ دیال سنگھ کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اس سے میرے بارے میں پوچھیں گے۔ میں نے یہاں عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا کہ میں راستے میں ہی اتر گیا تھا۔ اگر دیال سنگھ کو جہاں میں اترا تھا اس جگہ کی نشاندہی بھی کرتا ہے تو تب بھی وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ چونکہ یہاں رہتے ہوئے میں راستوں سے واقف تھا، اس لیے میں شارٹ کٹ راستوں سے ہوتا ہوا ہاروے کی عمارت میں پہنچ گیا۔ گیٹ کی چابی آن جہانی جیک کے پاس تھی، اس لیے میں گیٹ کود کر اندر داخل ہوا۔ باقی کمروں کی چابیاں وہ کہاں رکھتا تھا یہ مجھے معلوم تھا۔ پوری عمارت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، البتہ لان کی جھاڑیوں میں سے جھینگروں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ میں نے برآمدے میں پڑے گملے میں سے کمرے کی چابی تلاش کی جو مجھے مل گئی۔ یہاں سے جاتے وقت میں نے جیک کو دیکھا تھا، اس نے دروازہ بند کرنے کے بعد چابی اسی گملے میں رکھ دی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور چابی ایک ٹیبل پر رکھ کر اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ میں نے اسٹور روم میں داخل ہو کر خفیہ تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اترنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک سیڑھیوں پر چھپے ہوئے رامو نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر سیڑھیوں میں دھکا دے دیا تھا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا تہہ خانے کے فرش پر جا گرا اور میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ یقیناً رامو کو دیپک بابو نے اطلاع کر دی ہوگی کہ میں ان کے چنگل سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ظاہر ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں فرار ہونے کے بعد واپس ادھر ہی آؤں گا، اس لیے وہ پہلے ہی سیڑھیوں پر میری طاق میں موجود تھا۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو رامو جلدی میں سیڑھی چڑھتے ہوئے پیر پھسل جانے کے باعث وہیں گر گیا، لیکن پھر وہ اٹھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا تھا، وہ تہہ خانے سے نکل کر فرار ہونا چاہتا تھا۔ فوراً میرے دماغ میں یہ خیال ابھرا کہ اگر رامو نے تہہ خانے سے نکلنے کے بعد دروازہ بند کر دیا تو میں تہہ خانے میں قید ہو جاؤں گا۔ مجھے باہر سے تو تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کا میکینزم معلوم تھا، لیکن اندر کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں دروازہ کھول کر باہر جاتا تھا اور میکینزم کے ذریعے دروازہ بند کرتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں تیزی سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھا۔ رامو سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کا پیر پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پیر میرے ہاتھ میں آتے آتے رہ گیا اور وہ تہہ خانے سے باہر نکل گیا۔ صد شکر بوکھلاہٹ میں رامو کا دروازہ بند کرنا یاد نہیں رہا۔ ویسے بھی جب انسان بوکھلاہٹ کا شکار ہو تو اس کی عقل خبت ہو جاتی ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اسے صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جان کیسے بچائی جائے۔ رامو کا بھی یہی حال تھا، لیکن یہ پریشانی بھی دامنگیر تھی کہ اگر وہ بدبخت اس عمارت سے نکل کر بھاگ گیا تو پھر رات کے اندھیرے میں اس کا ہاتھ آنا مشکل تھا۔ اس علاقے میں زیادہ عمارتیں اور مکانات نہیں تھے، زیادہ تر کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ اگر وہ کسی کھیت میں چھپ گیا تو پھر اسے تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا اور کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ رامو اسٹور روم سے نکل کر ہال کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور رامو کو دھمکی دی، رک جاؤ رامو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ رامو پر شاید میری دھمکی کا اثر نہیں ہوا تھا، یا شاید وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے گولی چلائی تو گولی کی آواز پورے علاقے میں گونج جائے گی اور ممکن ہے کوئی پولیس کو اطلاع کر دے، اس طرح میں پکڑا جاؤں گا۔ میں نے رامو کے پیچھے جاتے ہوئے ریوالور ہال میں پڑے صوفے پر پھینکا اور رامو کے پیچھے دوڑا۔ وہ عمارت سے نکل کر گیٹ کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر مجھے ایک ڈنڈا پڑا دکھائی دیا تو میں نے وہ اٹھایا اور اسے گھما کر رامو کی طرف اچھال دیا۔ ڈنڈا اس کی پنڈلی پر لگا اور اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ زندگی ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، شاید ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ لمبی عمر جیے۔ رامو بھی مجھ سے اپنی جان بچانا چاہتا تھا، تبھی اس نے پنڈلی کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر گیٹ چڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ دھڑام سے منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ڈنڈا گھما کر اس کی ٹانگ پر مار دیا۔ اس نے ٹانگ پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن پنڈلی پر ڈنڈا لگ ہی گیا۔ اس بار رامو کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ مینڈک کی طرح پھدکنے لگا۔ میرے پورے وجود میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ ٹانگ پکڑ کر مینڈک کی طرح پھدک رہا تھا اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافیاں بھی مانگ رہا تھا، یہاں تک کہہ رہا تھا کہ تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، میں تمہارا داس بن جاؤں گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، ہندو بنیے نے کبھی وعدے کا پاس نہیں کیا۔ ہر موڑ پر اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے اور اس کا قتل عام کیا ہے۔ بدبخت، تیری وجہ سے جیک اپنی جان سے گیا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر تو جیسے مجھ پر جنون طاری ہو گیا
اور میں نے اس پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ در حقیقت مجھ پر جیک کی موت کا غصہ سوار تھا۔ اگر یہ بدبخت رامو دیپک کو فون کر کے میرے منصوبے کے بارے میں نہ بتاتا تو وہ بیچارہ اپنی جان سے نہ جاتا۔ بالآخر رامو بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے آسان موت نہیں مارنا چاہتا تھا، میں اسے ایسی موت مارنا چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح موت کے تصور سے لرز جائے۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے راہداری اور حال سے گزارتا ہوا اسٹور میں لے گیا۔ میں نے خفیہ میکینزم کے ذریعے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور رامو کے بھاری وجود کو سیڑھیوں پر پہنچا کر پیر سے دھکا دیا تو وہ عالم بے ہوشی میں سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا تہہ خانے کے فرش پر جا گرا۔ میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور باہر نکل آیا، مگر باہر آنے سے پہلے میں نے اس کی تلاشی لی اور اس کی جیب سے سیل فون برآمد کر لیا تھا۔ میں نے کال میموری چیک کی تو سب سے پہلا نمبر دیپک بابو کا تھا اور وقت آدھا گھنٹہ پہلے کا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں فرار ہوا تھا تو دیپک بابو نے رامو کو کال کر کے میرے بارے میں آگاہ کر دیا، اور جب میں پہنچا تو رامو مجھ پر قابو پانے کے لیے طاق میں تھا۔ میں سیل فون آف کرنا ہی چاہتا تھا کہ دفعتاً وہ وائبریٹ ہونے لگا۔ رامو نے اس کی آواز بند کر کے اسے وائبریٹ پر لگا دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دیپک بابو کال کر رہا ہے۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا، لیکن میں بولا نہیں۔ لمحہ بھر کے بعد دیپک بابو کی بے چینی میں ڈوبی آواز میری سماعت میں پڑی۔ رامو، کیا بنا؟ کیا وہ مورکھ آیا؟ تم نے اسے بے ہوش کیا؟ پھر میں بولا، دیپک، جس دن تم میرے ہاتھ لگے تو میں تمہیں وچن دیتا ہوں، تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا اور تمہاری چتا کو بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دوں گا جو تیری بوٹیوں کو نوچ نوچ کر دعوت اڑائیں گے۔ دوسری طرف یوں خاموشی چھا گئی جیسے میں نے اس کے کان میں سیسا انڈیل دیا ہو، البتہ اس کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رامو کہاں ہے؟ کچھ دیر کے بعد دیپک نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ ابھی تو وہ بے ہوش ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ نرک میں پہنچ جائے گا، میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا، اور ہاں، اپنے گرو گھنٹال رتن کمار کو میرا سندیش دے دینا، میں اسے بھی بہت جلد نرک پہنچا دوں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے رابطہ منقطع کر کے فون آف کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں رامو کو نرک پہنچا کر یہاں سے نکل جاؤں گا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ رامو کے فون کے ذریعے اس جگہ کو ٹریس کر لیا جائے گا۔ میرے پاس سیل فون نہیں تھا کہ میں ہاروے سے رابطہ کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیتا۔ یقیناً جیک کا فون بھی دیپک کے ساتھیوں نے نکال لیا ہوگا۔ جس وقت جیک کی جان گئی تھی اس وقت مجھے کسی چیز کا ہوش تھا اور نہ ہی ادراک کہ میں اس کی تلاشی لے کر چیک کرتا۔ میں نے تہہ خانے میں جا کے رامو کو چیک کیا تو رامو مر چکا تھا۔ شاید سر پر پڑنے والے ڈنڈے کی زر بھی اس کی موت کا باعث بنی تھی اور وہ عالم بے ہوشی میں ہی مر گیا تھا۔ مجھے اس کے یوں اچانک مرنے پر افسوس ہوا، کیونکہ میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، تب بھی مجھے سکون ملتا۔ پہلے میں نے سوچا کہ رامو کی لاش کو کہیں باہر پھینک آؤں، پھر میں نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے رامو کی لاش تہہ خانے میں چھوڑ کر صبح نکل جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہاں سے نکلنا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہ تھا، یہاں تک کہ کسی بھی سواری کا ملنا بھی مشکل تھا۔ دوسرا، اگر کسی نے مجھے دیکھ بھی لیا تو وہ مجھے چور یا ڈاکو سمجھ لے گا۔ میں کسی مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، پہلے ہی میں سخت ایام کے بہت سے ادوار سے گزر چکا ہوں۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں ایک کمرے میں گیا اور جیک کا سوٹ زیب تن کیا اور واش روم میں جا کر خود کو فریش کیا۔ مجھے الماری میں ایک کیپ بھی پڑی دکھائی دی اور مجھے اچانک ہی اس کا خیال آ گیا تھا، جو دھوپ سے بچانے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ میں اب جلد از جلد اس علاقے سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ رتن کمار کے خلاف کھل کر کام کر سکوں۔ ناشتے کی طلب تھی، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر کچھ کھاؤں پیوں گا۔ میں نے کیپ سر پر جمائی اور اپنے لباس سے انڈین کرنسی، ریوالور اور رامو کا سیل فون سوٹ کی جیبوں میں منتقل کر دیا۔ دروازوں کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد میں گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کودنے سے پہلے میں نے دروازوں سے باہر کا جائزہ لیا، پھر کان لگا کر سن گن لی۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ باہر کوئی نہیں، تب میں نے گیٹ پر چڑھ کر باہر جھانکا اور قرب و جوار میں کسی کو نہ پا کر باہر کود گیا۔ کافی دور پہاڑوں سے قدرے فاصلے پر لوگ پتھر توڑتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن مجھے یقین تھا کہ ان میں سے کسی نے میری طرف توجہ نہ دی ہوگی، اگر دیکھا بھی ہوگا تو سرسری طور پر۔ میں تیز تیز چلتا ہوا ایک طرف بڑھا، اگرچہ میری پسلیوں میں ہلکا ہلکا درد تھا لیکن قابل برداشت تھا۔ میں نے رات کو پین کلر لے لی تھی جس سے کافی افاقہ ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف میں بنجر زمینیں تھیں، پہاڑوں کے پیچھے آبادی میں جانے کے لیے کچے اور غیر ہموار راستے بھی تھے۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ بائیں طرف والے کچے راستے سے ایک بیل گاڑی نکلتی دکھائی دی۔ اس کا رخ شہر کی طرف تھا اور اس پر سڑکیں بنانے کے لیے استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے پتھر لدے ہوئے تھے۔ بیل گاڑی والا پتھروں کے اوپر ہی بیٹھا تھا۔
اس کے سر پر پیلے رنگ کی پگڑی تھی۔ میں بیل گاڑی چلانے والے کو نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ اس کی میری طرف پشت تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا تو میں تیز تیز چلتا ہوا بیل گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ ایک پختہ العمر آدمی تھا۔ اس کے جسم پر دھوتی اور میلی سی بنیان تھی۔ اس کی اپنی رنگت تانبے کی طرح گہری سانولی تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی تو نہیں تھی لیکن مونچھیں گھنی اور سفید تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا تو شاید میرے لباس کی وجہ سے رعب میں آ گیا۔ فوراً ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار مہاراج کہہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ہندو ہے۔ اس نے بیل گاڑی روک دی۔ اس کے نمسکار کے جواب میں نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا اور پوچھا، کیا تم شہر جا رہے ہو؟ ہاں مہاراج، آپ نے اگر شہر جانا ہے تو میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، یہاں سے آپ کو کوئی سواری نہیں ملے گی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے بیل گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کیوں دے رہا ہے۔ در حقیقت وہ میری شخصیت کے رعب میں آ گیا تھا اور اسے توقع تھی کہ میں شہر پہنچنے کے بعد کچھ پیسے انعام کے طور پر بھی دے دوں گا۔ بہرکیف میں بیل گاڑی پر چڑھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تو اس نے بیل گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا تو اس کی باچھیں پھیل گئیں۔ دھنیہ واد مہاراج، وہ خوش ہو کر بولا تو میں نے سر کو جنبش دے دی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دھرمندر، اس نے جواب دیا۔ میں کرتارپور کے قریب کے گاؤں میں رہتا ہوں۔ جواباً میں نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ ابھی ہم نے تھوڑا فاصلہ ہی عبور کیا تھا کہ دفعتاً ہوا کے دوش پر گاڑیوں کی آوازیں لہراتی ہوئی ہماری سماعتوں میں پڑیں۔ دھرمندر نے تو گردن موڑ کر پیچھے دیکھنا گوارا نہ کیا، لیکن میں نے بے اختیار چونکتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا تو کافی دور دو گاڑیاں دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں۔ جب وہ مزید تھوڑا آگے آئیں تو میں نے دیکھا ان میں سے ایک ٹیکسی تھی تو دوسری کار۔ ٹیکسی آگے تھی جبکہ کار اس کے پیچھے۔ نہ جانے کیوں میرے وجود میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی اور میرے دماغ نے خطرے کا الارم بجانا شروع کیا۔ میں نے دھرمندر کی طرف دیکھا تو وہ سامنے ہی متوجہ تھا۔ میں اگر پتھروں پر لیٹ جاتا تو ٹیکسی اور کار میں بیٹھے لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بادل نخواستہ میں پتھروں پر لیٹ گیا جیسے میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں۔ شاید دھرمندر کو محسوس ہو گیا تھا، تبھی اس نے گردن موڑ کر استفسار کیا، مہاراج کیا بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو؟ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ میرے کان پیچھے سے آنے والی ٹیکسی اور کار کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ احتیاطاً میں نے جیب میں موجود ریوالور پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ تقریباً 3 منٹ ہی گزرے تھے کہ دونوں گاڑیاں بیل گاڑی کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ دونوں گاڑیاں بیل گاڑی سے قدرے دور چلی گئی ہیں تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا کیونکہ ٹیکسی اور کار قدرے دور سڑک کے کنارے رک گئی تھیں۔ میں نے غور کیا تو وہ دونوں گاڑیاں اسی جگہ رکی ہوئی تھیں جہاں گزشتہ رات میں ٹیکسی سے اترا تھا۔ میرے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں نے ٹیکسی سے نکلنے والے ڈرائیور کو پہچان لیا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں، دیال سنگھ تھا، اور دوسری کار سے نکلنے والے دیپک بابو کے ساتھی تھے جو میری تلاش میں آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ رات جس کار کو میں نے دیکھا تھا اس میں دیپک بابو کے ساتھی سوار تھے اور انہوں نے یقیناً ہوٹل والے لڑکے سے میرے اور دیال سنگھ کے بارے میں معلوم کیا ہوگا اور پھر ہمارے پیچھے آئے ہوں گے۔ یقیناً لڑکے نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ دیال سنگھ کا دوست دھرم سنگھ کرتارپور میں رہتا ہے اور وہ سواری کو اتارنے کے بعد دھرم سنگھ کے پاس چلا جائے گا۔ اسی لیے دیپک بابو کے ساتھی دیال سنگھ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہ انہیں اسی جگہ لے گیا تھا جہاں میں اترا تھا۔ اس جگہ دیال سنگھ کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس نے مجھے رات کہاں ڈراپ کیا تھا۔ دیال سنگھ سڑک کے دوسرے کنارے کھڑا دیپک کے ساتھیوں کو بتا رہا تھا۔ یقیناً دیال سنگھ کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ وہ دیپک کے ساتھیوں کو بالکل ٹھیک جگہ پر لے گیا تھا۔ میرے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے فوراً قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ میرے بائیں طرف کھائیاں تھیں لیکن وہ زیادہ گہری نہیں تھیں، البتہ ان کے کناروں پر خضر و جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اگر میں کسی کھائیوں میں چھلانگ لگاتا تو بآسانی چھپ سکتا تھا۔ چنانچہ کچھ سوچ کر میں نے دھرمندر سے کہا، سنو۔ کہو مہاراج۔ دھرمندر فوراً میری طرف متوجہ ہوا۔ مجھے پیشاب کرنا ہے، میں نے کہا۔ تم چلتے رہو، میں پیشاب کر کے آ رہا ہوں۔ مہاراج اگر کہو تو میں رک جاتا ہوں، اس نے جواباً کہا۔ نہیں، میں نے انکار کر دیا۔ اس کا رکنا دیپک کے ساتھیوں کو مشکوک کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے مہاراج، اور سنو، وہ سامنے کار والے کھڑے ہیں، اگر وہ تم سے کسی ایسے نوجوان کے بارے میں پوچھیں جس کی شکل مجھ سے ملتی جلتی ہو تو تم نے انکار کر دینا ہے کہ تم نے ایسے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دراصل وہ میرے ساتھ شہر میں کام کرتے ہیں اور میری ان سے رنجش چل رہی ہے۔ میں تمہیں مزید پیسے دوں گا، سمجھ گئے نا؟ کہنے کے ساتھ ہی میں نے 100 کا ایک نوٹ جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تو ایک بار پھر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ سمجھ گیا مہاراج، تم چنتا مت کرو، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔
دھرمندر نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں چلتی بیل گاڑی سے اتر کر سانپ کی طرح ایک کھائی میں رینگ گیا۔ جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا ہوئی، لیکن اتنی آواز میں کسی کا اس طرف متوجہ ہونا مشکل تھا، کیونکہ ہلکی ہلکی ہوا کی وجہ سے بھی جھاڑیوں میں ہلکا سا شور پیدا ہوتا تھا۔ کھائی میں پہنچتے ہی میں نے تھوڑا سا سر باہر نکالا اور میری نظریں دیال سنگھ اور دیپک کے ساتھیوں پر جم گئی۔ دیپک کے ساتھی اب کار کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ وہاں سے جا رہے تھے۔ البتہ دیال سنگھ ابھی تک سڑک کے کنارے ہی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا، شاید وہ کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ دیپک کے ساتھی شہر کی طرف جانے کے بجائے بیل گاڑی کی طرف آ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی نے دھرمندر کو بیل گاڑی روکنے کا اشارہ کیا تو اس نے گاڑی روک دی۔ اس سے کار والے نے کچھ پوچھا، میرا اندازہ تھا کہ اس نے میرے ہی بارے میں پوچھا ہوگا، کیونکہ دھرمندر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تبھی کار والے نے کچھ کہا تھا اور پھر کار میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ لوگ کرتارپور کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ جب کار کافی دور چلی گئی تو میں جھاڑیوں سے نکل آیا۔ دھرمندر اپنی بیل گاڑی روکے کھڑا تھا۔ میں نے جیب سے ایک اور نوٹ نکال کر دھرمندر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، دھنیہ واد، یہ تمہارا انعام۔ دھرمندر نے نوٹ لے کر اپنی دھوتی میں چھپایا اور استفسار کیا، مہاراج کیا تم ہتھیارا ہو؟ ارے نہیں دھرمندر، میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں ٹیکسی میں چلا جاؤں گا۔ دھرمندر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں تیز تیز چلتا ہوا ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ اس نے بھی بیل گاڑی آگے بڑھا دی۔ دیال سنگھ کو میری آمد کا احساس ہو گیا تھا، تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس نے جلدی سے سیل فون کان سے ہٹا لیا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو اس نے تشویش بھرے لہجے میں اپنی زبان میں کہا، او تسی کتھے سی؟ چلو دیال سنگھ، باقی باتیں راستے میں کریں گے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ او تسی کو 3-4 بندے تلاش کر رہے ہیں، دیال سنگھ نے کہا۔ تسی دی تلاش میں وہ میرے دوست دھرم سنگھ کے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ تسی کو راستے میں اتار دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ مجھے ادھر لے آئے۔ وہ اب تسی دی تلاش میں کرتارپور گاؤں چلے گئے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے ان کو، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سرکار چکر کیا ہے، وہ تسی کو کیوں تلاش کر رہی ہیں؟ دیال سنگھ نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا تو مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا نا کہ ٹیکسی میں بیٹھو، باقی باتیں راستے میں بتاؤں گا۔ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تمہیں بھی نقصان پہنچ جائے۔ چلو۔ دیال سنگھ بھی شاید میری بات سمجھ گیا تھا، اس لیے جلدی سے بولا، ہاں سرکار تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، جان ہے تو جہان ہے، ورنہ کچھ نہیں، چلو۔ ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ میں نے بیک مرر میں دیکھ لیا تھا کہ ہمارے عقب میں دیپک بابو کے ساتھی نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں مطمئن تھا۔ چند لمحوں کے بعد ٹیکسی بیل گاڑی کے قریب سے گزرتی آگے بڑھ گئی۔ دھرمندر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ بتاؤ سرکار، مسئلہ کیا ہے؟ دیال سنگھ نے میری طرف دیکھنے کے بعد پوچھا۔ دیال سنگھ، بڑی لمبی کہانی ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ کتنی لمبی سرکار؟ اس نے پوچھا تو مجھے اس کے اس احمقانہ سوال پر ہنسی آ گئی۔ تسی ہنس کیوں رہے ہو سرکار؟ دیال سنگھ کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ انہوں نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ او جی، کہتے تھے کہ بہت بڑا ہتھیارا ہے، اس نے ان کے کئی بندوں کی ہتیا کی ہے، دیال سنگھ نے جواباً کہا۔ پھر لمحہ بعد مستفسر ہوا، کیا تم واقعی ہتھیارے ہو سرکار؟ ویسے شکل سے تو نہیں لگتے۔ تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ میں نے اسے مشکل میں ڈال دیا۔ کیا میں ہتھیارا ہو سکتا ہوں؟ میرے سوال پر دیال سنگھ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہوا، پھر بولا، سرکار مجھے تو تسی ہیرو لگتے ہو، میرا دل نہیں مانتا کہ تسی ہتھیارے ہو سکتے ہو۔ تسی مجھے پوری بات بتا دو تو تسی کی مہربانی ہوگی۔ دیال سنگھ، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ فلم نہیں حقیقت ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میرے پیچھے وہ پاکھنڈی لوگ ہیں، انہوں نے میرے دوست کی ہتیا کی ہے اور میں اپنے دوست کے ہتھیاروں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اسی لیے وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ دیال سنگھ کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ کچھ دیر تو وہ یوں خاموش رہا جیسے میں نے اس کے بولنے پر پابندی لگائی ہو۔ وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہا، بولا، او جی، مجھے تسی کے دوست کی ہتیا پر بڑا افسوس ہے، تسی کے ساتھ واقعی انیائے ہوا ہے، لیکن سرکار کون لوگ ہیں یہ بہت بڑا گینگ ہے دیال سنگھ، اگر تمہیں ان کے کرتوتوں کا پتہ چل جائے نا تو تم بھی ان پر تھو تھو کرو گے، میں نے تنفر سے کہا۔ ٹیکسی اب مضافات سے نکل کر شہری حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ سڑک کے دائیں سائڈ پر کچھ دکانیں تھیں جن پر پرچون، فرنیچر، ویلڈنگ کی دکانیں نمایاں تھیں۔ کچھ ریڑھی والے بھی کھڑے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ سرکار اگر تسی کو مناسب لگے تو مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا دو، کچھ دیر بعد دیال سنگھ نے کہا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کچھ زیادہ ہی متجسس ہو رہا تھا۔ رتن کمار کو جانتے ہو؟ رتن کمار؟ اس نے زیر لب دہرایا اور سوچنے لگا، پھر جیسے اسے یاد آ گیا تو اس نے استفسار کیا، وہی رتن کمار جس کا بہت بڑا ہوٹل ہے؟
میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں وہی رتن کمار۔ سرکار وہ تو بہت پارسا منش ہے۔ دیال سنگھ نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تسی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں طنزیہ مسکرایا۔ دیال سنگھ، تم اس کے بارے میں صرف یہی جانتے ہو کہ وہ بڑا پارسا منش ہے، لیکن اگر تم اس کا مکروہ چہرہ دیکھ لو تو تم اس کی ہتیا کرنے میں پہل کرو گے۔ وہ بہت بڑا پاپی ہے۔ دیال سنگھ نے اچانک سڑک کے کنارے ٹیکسی روک دی۔ دفعتاً میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تو بے اختیار میرا ہاتھ ریوالور والی جیب کی طرف رینگ گیا۔ ٹیکسی کیوں روک دی دیال سنگھ؟ میں نے احتیاطاً پوچھا۔ سرکار، اس نے انجن بند کرنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تسی مجھے بتاؤ کہ رتن کیسے پاپی ہے؟ جہاں تک میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ… تم ٹیکسی چلاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے اس کی بات قطع کی۔ مجھے حیرانی تھی کہ آخر وہ رتن کمار کے بارے میں جاننے کے لیے کیوں بے چین ہے۔ سرکار، پہلے تم مجھے بتاؤ، وہ بضد ہوا۔ تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے دیال سنگھ؟ میں نے بھی سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا۔ سرکار، میں سچ بتاؤں، آپ نے رتن کمار کو پاپی کہا تو مجھے اچھا نہیں لگا، دل کو تکلیف ہوئی۔ اس جیسا پارسا منش پورے دیش میں نہیں۔ وہ غریبوں، نچلی ذات کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو ٹیکسی میں چلا رہا ہوں نا، یہ بھی رتن کمار نے لے کر دی ہے مجھے۔ اگر مجھے ٹیکسی نہ ملتی تو شاید میں آج بے روزگار ہوتا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آخر دیال سنگھ رتن کمار کے پاپی ہونے کا یقین کیوں نہیں کر رہا۔ در حقیقت وہ رتن کمار کا دیا کھا رہا تھا، اس لیے اس کے خلاف باتیں سن کر اسے شاید تکلیف ہوئی تھی۔ دیال سنگھ، کیا تم نے یہ محاورہ سنا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور اس کے بولنے سے پہلے ہی سلسلہ کلام جوڑا، یقیناً سنا ہوگا۔ اب جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں شاید تم یقین نہ کرو، لیکن جو سچ ہے وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے رتن کمار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں پاکستانی ہوں اور امریکہ سے ہوتا ہوا انڈیا پہنچا ہوں۔ یہ بات میں نے گول کر دی تھی۔ صرف رتن کمار کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پاپی ہے اور لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ دیال سنگھ کے چہرے پر غیر یقینی کے تاثرات ابھرے تھے۔ شاید اسے میری باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ جسے وہ پارسا سمجھتا رہا وہ انتہائی نیچ نکلے گا۔ سرکار، کیا تسی نے سچ کہا ہے؟ ایک بار پھر مجھے یقین دلاؤ کہ کیا رتن باؤ پوچ اور پاپی ہے؟ دیال سنگھ نے پوچھا تو میں نے طویل سانس لیا۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے اس میں ایک لفظ جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے دیال سنگھ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خیر، ٹیکسی چلاؤ اور مجھے شہر میں اتار دو۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے پھر ٹیکسی روک دی۔ اب کیوں ٹیکسی روک دی؟ میں نے نارمل لہجے میں دریافت کیا۔ سرکار، تسی کا نام کیا ہے؟ دیال سنگھ نے میری طرف دیکھتے ہوئے میرا نام پوچھا۔ ونود، میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواباً کہا۔ ونود باؤ، اگر رتن کمار پاپی ہے تو میں تمہیں وچن دیتا ہوں، تسی اس کے خلاف کام کر رہے ہو تو مجھے بھی اپنے شانہ بشانہ پاؤ گے۔ وہ معصوم لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، میں تو اسے پوجا کے لائق سمجھتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت مان تھا، مجھے اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ وہ بڑے ہی جذباتی انداز میں بولا تو مجھے اس کی باتوں پر حیرت ہوئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں دیال سنگھ، میرا خیال ہے تمہیں رتن کمار سے بہت عقیدت تھی۔ ہاں ونود باؤ، میرے جیسے بہت سے لوگ اسے پوجا کے لائق سمجھتے ہیں، لیکن ایک منش جو خود کو پارسا کہتا ہے اتنا نیچ بھی ہو سکتا ہے، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تم رہتے کہاں ہو؟ میں ایک آشرم میں رہتا ہوں، دیال سنگھ نے جواباً کہا۔ کبھی کبھی دیر ہو جائے تو اڈے کے ہوٹل میں جا کے سو جاتا ہوں۔ جس ہوٹل میں تم کل رات آئے تھے میں اسی ہوٹل کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ تبھی دیال سنگھ نے پوچھا، ونود باؤ، اب تسی شہر میں کہاں جاؤ گے؟ کیا تسی کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہاں ہے۔ کہاں؟ میں ایک دوست کے پاس رہتا ہوں، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ اب ٹیکسی چلاؤ، ایسا نہ ہو کہ رتن کمار کے ساتھ ہی یہاں پہنچ جائیں اور میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچائیں۔ دیال سنگھ نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ انجن پہلے ہی اسٹارٹ تھا۔ دیال سنگھ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ مجھے اس کی مطلق پرواہ نہیں تھی کہ وہ رتن کمار کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ میں جلد از جلد شہر پہنچ کر ہاروے سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ شہر پہنچ کر میں نے دیال سنگھ کو کرایہ دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، ونود پا جی، تسی کرایہ رہنے دو، بس میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے خدمت کا موقع ضرور دینا، میں تسی کو اپنا نمبر دے دیتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر کاغذ اور ایک قلم نکالا۔ کاغذ پر اپنا سیل فون نمبر لکھ کر اس نے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے کاغذ لے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے جاتے ہی میں نے قرب و جوار کا غائرانہ نظروں سے جائزہ لیا۔ در حقیقت میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں کوئی مشکوک آدمی تو نہیں کھڑا جس پر دیپک کے ساتھی ہونے کا شبہ ہو۔
کچھ دکانیں کھل چکی تھیں اور کچھ کھلنا باقی تھیں۔ لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ نہ ہی میرے پاس ہاروے کا نمبر تھا اور نہ ہی اس کے کسی اور جگہ کا پتہ۔ اس کا کلب آگ کی نظر ہو چکا تھا۔ ویسے بھی وہاں جانا میرے لیے خطرے کا باعث تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہاں دیپک کے ساتھی نگرانی کے لیے موجود ہوں۔ ہاروے نے رتن کمار سے ٹکر لے لی تھی، اس لیے وہ بھی محتاط تھا، اور ایسے میں اس کا کلب آنا اس کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔